بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حکم میں عبادت جو کہ انسان کی تخلیق کی غایت ہے، مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو بنانے کا مقصد اور اس کی حکمت جو ہے وہ اپنی عبادت بتایا ہے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اس کے بعد نماز ہے۔ اور نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کوئی طہارت میں اور وضو میں نہ ہو۔ کتب سنہ کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے بارے میں حکم فرماتے۔ آپ نے اس کے آداب بتائے ہیں، وضو کے بارے میں، وضو سے پہلے طہارت کے بارے میں بھی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کو حکم دیا ہے۔ اس میں سے ایک بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ پڑھنا، شروع میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا بھی ثابت ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا پھر بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھ کر جو ہے پھر مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اسی طرح نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس وقت بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ بھی بتایا آپ نے، اور وہ یہ ہے کہ جب لباس تبدیل کیا جائے، جب کپڑے پہنے جائیں، اور خاص طور پر اس وقت اہتمام جو ہے بسم اللہ کا کرنا چاہیے۔ گھر والوں کو ایک جو اپنے گھر والوں سے ملتا ہے اس وقت اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ستر ما بین اعین الانس والجن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انسانوں اور جنوں کے درمیان جو پردہ ہے وہ یذکر اللہ، وہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر اپنے کپڑے بدلتا ہے، یہ تربیت ہم سب کی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کی بھی ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ اپنے کپڑے بدلتا ہے تو اسے شیطان اور جن دیکھ نہیں سکتا، اس وقت شیطان اور جن اسے دیکھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بارے میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ توحید، جہاں توحید کا ذکر ہے اسی کے بعد طہارت کا بھی ذکر ہے۔ سورہ علق کے بعد جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر، سب سے پہلے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اس کے بعد ذکر ہے وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بارے میں فرماتے کہ اسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت تو ہے کہ آپ نے وضو ایک مرتبہ کیا ہے، مطلب ایک مرتبہ ہاتھ دھونا اور پورا وضو ایک مرتبہ کرنا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی کیا ہے۔ اور 3 مرتبہ کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس میں اسباغ الوضو ہو جاتا ہے، مکمل وضو ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید میں وہ جو اپنی طہارت اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کو اس بات کا گویا کہ انعام دیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں جب تشریف لائے، ان لوگوں کے بارے میں جب یہ آیات نازل ہوئی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو انہی مجالس کے اندر جاری رہے گی، 1 یا 2 یا 3 دن میں، کہ صفت الوضو اور صفت الغسل، غسل جو ہے اس کا سنت کے مطابق اور وضو جو ہے اس کا سنت کے مطابق طریقہ جو ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو وضو کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اور غسل سے پہلے وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو پہلے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اس بات کا محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے تواتر کے ساتھ، اکثر احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی وضو کے لیے کتنا استعمال کرتے تھے اور غسل کے لیے کتنا استعمال کرتے تھے، اور یہ کہ آپ نے اس موقع پر پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے اسے اسراف بتلایا ہے۔ اور جب صحابی نے پوچھا کہ افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کے اندر بھی اسراف ہے، اگر تم ایک نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو تو اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے۔ مد کسے کہتے ہیں؟ یہ مد ہے، آپ کے دونوں ہاتھ جو آپ ملا لیں، تھوڑا سا اگر بڑا بھی کر لیں تو اس میں جتنی مقدار میں پانی آتا ہے وہ مد ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے۔ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ، اور ایک ساع جو تھا، جو ایک وزن، ایک مقدار پانی کی، جو ساع کسے کہتے ہیں؟ 4 اگر مد ہو تو اسے ایک ساع کہتے ہیں۔ صرف اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اگرچہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام، چاہے وہ صفائی کا ہو، چاہے وہ وضو کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگرچہ شروع اور پہل میں یہودیوں نے مسلمانوں کا اس پر بھی مذاق اڑایا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہیں مذاق میں کہا کہ تمہیں تمہارا رسول ہر کچھ بتلا دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فخر سے کہا ہاں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتلایا ہے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے صفائی کیسے کرنی ہے، اور اپنی صفائی کے وقت اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا۔ وضو میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کرنا۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت 2 چیزیں آپ کے بستر پر ہم رکھ دیا کرتے تھے جہاں آپ آرام فرماتے، ایک آپ کی مسواک اور ایک پانی، وضو کے لیے پانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اور مسواک کرنے کے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ کا لفظ بھی ہے، و عند كل وضوء کا لفظ بھی ہے، دونوں صحیح ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت محسوس نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو ہر وضو سے پہلے، اور ایک روایت میں ہے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور ایک روایت جسے امام ابن قیم نے صحیح بھی کہا ہے کہ جو مسواک والی نماز ہے وہ نماز
مسواک نہ ہو اس سے کئی درجات بہتر ہے، اس میں درجات بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا اور پھر وضو میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دو باتیں ہیں کہ برتن سے اس وقت برتن سے پانی لے کر وضو کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب اگر برتن میں پانی ہو کہ اگر وضو شروع کیا جائے تو ہاتھ برتن کے اندر نہ ڈالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ رات کو جو سویا ہے اور صبح اٹھا ہے اسے بھی آپ نے فرمایا کہ برتن کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالے جس برتن میں پانی ہے جب اس نے وضو کرنا ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ برتن سے پانی انڈیل کر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لیا جائے، اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ برتن میں ڈال سکتا ہے اور وضو کا پانی لے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے شروع کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ صاف کر کے پانی لے کر آپ نے ایک چلو میں پانی لے کر آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں ڈالا۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایک چلو پانی لے کر آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں، جو پانی منہ میں ڈالا اسے منہ میں حرکت دی، اسے کہتے ہیں مزمزہ و تمزمزہ، اور اس کا لغوی مفہوم بھی حرکت کرنا، حرکت دینا ہے کہ آپ نے پانی کو منہ میں ڈال کر اسے جیسے کہتے ہیں کلی کرنا۔ اگر پانی لے کر منہ میں ایسے ہی نکال دیا جائے تو یہ غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسے منہ میں ڈال کر کلی کرنی چاہیے، اور جو پانی ناک میں ڈالا ہے اسے ناک میں کھینچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر استنشاق۔ آپ نے فرمایا کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، جب ناک میں پانی ڈالو تو مبالغہ کرو، مبالغہ کرو، زیادہ ڈالو، اسے کھینچنا، پانی ڈالنا، الا یہ کہ تمہارا روزہ ہو۔ اگر روزہ ہے تو مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے وہ حلق میں چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منہ میں ڈال کر، ناک میں ڈال کر، پھر اسے اپنے ہاتھ سے نکالا بھی کرتے تھے۔ استنشاق کہ پانی کو کھینچنا اور پھر پانی کو نکالنا، یہ 3 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا 1 مرتبہ بھی صحیح ہے، 2 مرتبہ بھی، اور 3 مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، وہ یہ کہ ہم اکثر وضو کرتے ہیں اور وضو میں جو ہے ہم پہلے 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فقہاء نے یا علماء اس کی اجازت دیتے ہوں، لیکن حدیث میں جو جیسے لفظ آیا ہے میں نے ویسے ہی آپ کو بتایا ہے، اور الگ الگ پانی لینا ثابت نہیں ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ بلکہ ابن ابی العز الحنفی جو طحاویہ کے شارح ہیں، جنہوں نے طحاویہ متن جو ہے اس کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی التنبیہات علی الہدایہ، جو ہدایہ مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس پر بھی انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے ہی کیا جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا اور 1 مرتبہ اپنے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کے خلال کے بارے میں صرف ایک بات جو ہے وہ رہنی چاہیے ذہن میں کہ اس میں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری داڑھی کو تر کیا جائے، اندر کا ہر حصہ جو ہے وہ تر کیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ 1 مرتبہ پانی لے کر داڑھی میں ڈال کر اس کا جو ہے وہ خلال کرنا یہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دایاں ہاتھ اور
جو مسح کرنا ہے اس میں عموماً ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ مسح کرنے میں اکثر لوگ مسح کرنے میں غلطی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو جو پانی آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے اسی سے، یا پھر پانی لے کر جب آپ مسح کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے سر کے بال شروع ہے وہاں سے دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا شروع کیا، اور جہاں سر کے آخر بال ہیں وہاں تک، اور پھر وہیں سے دوبارہ اسے لے آئے۔ گردن کا مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا آپ خود بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ کسی کو دیکھ لیں اسے بھی بتائیں۔ گردن کا مسح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ گردن کا مسح کرنا اور بعض لوگ پھر بعد میں اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایک روایت ہے، وہ اسے تو سلسلہ ضعیفہ میں موضوع کہا ہے کہ امین من الغلولی، کہ جو گردن کا مسح کرے وہ جو ہے غلول سے بچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈال کر پورے کان کا مسح کیا، اور اس انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے جو حصہ ہے اس کا مسح کیا۔ یہ جو دو انگلیاں ہیں اس میں کانوں کے اندر اچھی طرح پانی ڈال کر مسح کرتے ہوئے یوں، تو پیچھے جو کانوں کے پیچھے یہ دو جو انگوٹھے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسح فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پاؤں دھوئے، اور اس انگلی کے ساتھ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کیا، اس انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کیا۔ اور وضو جو ہے مکمل کرنا چاہیے، کوئی جگہ جو ہے خشک نہ رہ جائے۔ اور وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے 3 دعائیں ثابت ہیں، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا آپ اہتمام کریں کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اسے پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ثابت ہے۔ ایک دعا اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور اس کے اوپر آپ توجہ کیا کریں، اس لیے کہ وہ دعا جو ہے وہ 3 جگہوں پر پڑھنا سنت ہے۔ وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو مجلس کا کفارہ کے طور پر دعا مشہور ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، بجائے صدق اللہ العظیم کہنے کے یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی نماز پڑھتے تو نماز کے بعد اس دعا کو بھی پڑھتے تھے۔ اور ایک جب ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اس میں گپیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ فضولیات بھی ہو جاتی ہیں، کچھ گناہوں کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد بھی یہ دعا پڑھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ مختصر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے متعلق کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ وہ میں آپ کو کل اور پرسوں بتاؤں گا، اس کے بعد نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کوئی بات رہ جائے تو اگر کوئی سوال بھی ہو آپ کا درمیان میں یا بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو دلیل کے مطابق جواب دیا جائے، نہیں تو ہمارے محترم شیخ الیاس اسد صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد